أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. آج کی نماز تراویح میں 9واں پارہ، جس میں اکثر آیتیں سورۃ الاعراف کی اور کچھ آیتیں سورۃ الانفال کی تلاوت کی گئی ہے. سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے 6 نبیوں کا نام ذکر کیا ہے، واقعہ کو بیان کیا ہے. آدم ثانی سیدنا نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، لوط، شعیب اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا نہایت تفصیلی گفتگو اللہ رب العالمین نے کی ہے. میں ان واقعہ کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. ابھی ہمارے ملک میں جو حالات ہیں NRC کو لے کر، سیدنا شعیب علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ NRC سے متعلق ہے. کیا واقعہ ہے؟ پارہ کا آغاز ہوتا ہے 9واں پارہ کا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ. شعیب علیہ السلام کے جو تکبر کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو نہیں مانا تھا، انہوں نے کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے. اور کسے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور ان لوگوں کو بھی جو تمہارے ساتھ ایمان لائی ہیں. کہاں سے؟ من قریتنا، ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے. پہلا. دوسرا آپشن کیا ہے؟ او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری شریعت میں لوٹ آؤ. گھر واپسی جسے کہا جاتا ہے. تو NRC کا مسئلہ یہ آج کا نہیں ہے، بڑا پرانا مسئلہ ہے. اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے آیت کو نازل کر کے بتایا. اس سے پہلے کتنے پہلے شعیب علیہ السلام آئے، اس وقت کا یہ مسئلہ ہے. ہمارا جرم کیا ہے؟ صرف جرم یہی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. جو بارڈر ایریا میں ہے، بنگال، اسم اور کشمیر، تو جو پاکستان سے آئیں گے، جو نیپال سے آئیں گے، جو بنگلہ دیش سے آئیں گے یا اور دیگر ممالک سے آئیں گے، نکالا کس کو جائے گا؟ یہودیوں کو نہیں، نصارہ کو نہیں، سکھ کو نہیں، ہندو کو نہیں، بدھ کو نہیں. نکالا کس کو جائے گا؟ ایمان والے کو. ان کو شہریت نہیں دی جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے یہ مسئلہ ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے کہ ایسے حالت آ چکے ہیں. لیکن ان کا تکبر تھا اپنی طاقت پر، اس کا گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر. لیکن شعیب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. تمہیں اگر اپنی طاقت پر اور اگر تمہیں اپنی سیاست پر، اقتدار پر اگر تمہارا توکل اور بھروسہ ہے، تو ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے. اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ شعیب علیہ السلام کو نہیں نکالا. شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نہیں نکالا. نکالا کس کو؟ جو شعیب علیہ السلام کے دشمن تھے. اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں کہا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
جسے نکالنے کی بات کر رہے تھے اللہ نے اسے دنیا ہی سے نکال دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اگر کوئی کھڑا تھا تو کھڑا ہی کھڑا مر گیا، کوئی بیٹھا تھا تو بیٹھا ہی بیٹھا مر گیا، اگر کوئی سویا تھا تو سویا مر گیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے دنیا سے ہی نکال دیا۔ ملک سے نکالنے کی بات کر رہے تھے، اللہ نے دنیا سے نکال دیا۔ اللہ رب العالمین پر توکل رکھیں، اللہ پر ایمان لائیں، اپنے ایمان میں چاشنی اور حلاوت پیدا کریں، مٹھاس پیدا کریں، ایمان میں تازگی پیدا کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر ہم بھروسہ کریں گے تو اللہ رب العالمین کے بھروسہ کرنے کی وجہ سے کوئی ہمارا بال بھی بیکار نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کس کے لیے بنایا ہے اس کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ تذکرہ ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہت سے جن اور انسان کے لیے جہنم بنایا ہے۔ کون سے انسان اور جن؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو چوپائی جیسے ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے۔ دل، کان، آنکھ کا صحیح استعمال کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے۔ ہم دیکھیں گے اسی چیز کو جس کو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا، سنیں گے اسی چیز کو، اسی بات کو جس کو اللہ نے سننے کا حکم دیا ہے، اپنے دل سے سمجھیں گے اسی بات کو جس کو اللہ نے سمجھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ اللہ رب العالمین نے کہا آنکھ، دل اور کان، یہ سب سے اللہ رب العالمین بروز قیامت سوال کرے گا۔ لہذا اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کریں، کان کا صحیح استعمال کریں، دل و دماغ کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال میں مومنوں کی کچھ صفت کو بتایا ہے، میں انہی صفتوں کو بیان کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کسی کے لباس، کسی کا حلیہ، کسی کی عبادت، کسی کے رہن سہن کے طریق کو دیکھ کر ہم معیار بتاتے ہیں کہ یہ مومن ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور مومن ہو۔ تو مومن کی سب سے پہلی صفت، سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا۔ نمبر 2، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا نام لیا جائے گا، اللہ کا نام لیا جائے گا تو تھر تھر اس کا دل کانپنے لگے گا۔ نمبر 3، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جائے گی تو اس کا ایمان بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ کریں گے، جیسا کہ شروعات میں شعیب علیہ السلام کا واقعہ بتایا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، مومن وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر چند علامتوں کو بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی معنی میں یہی لوگ مومن ہیں۔ جب مومن ہیں لہم درجات عند ربہم، رب کے پاس بڑے درجات ہیں، ومغفرۃ ورزق کریم، بخشش ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے عزت کی روزی بھی ہے، عزت کی روزی جو جنت میں اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں ہر معاملہ میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز،
جب گناہ کی طرف ہمارا دل مائل ہو، ہمارا قدم آگے بڑھے یا ہماری سوچ بڑھے، تو اس وقت اللہ کو یاد کریں۔ کئی واقعات آپ نے سنا ہے کہ اللہ کا نام لے کر اس نے برائی کو ترک کر دیا، میں ان واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ ہے کہ جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ایمان میں اضافہ ہو، ایمان میں بڑھوتری ہو، ایمان اپنی جگہ پر برقرار نہ رہے۔ جس طریقے سے ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ہمارا ایمان بھی کیا ہونا چاہیے؟ بڑھنا چاہیے۔ اور توکل، بھروسہ صرف اللہ رب العالمین پر۔ اور اسی طریقے سے نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا صرف رمضانی مسلمان نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر رمضانی مسلمان ہوتے ہیں، رمضانی مسلمان نہیں۔ کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آئے تب تک تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ رمضان سے گزر گئے پھر ہم دین سے نکل جائیں گے، شریعت سے نکل جائیں گے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومن وہ ہے اللہ کی نظر میں جو مرتے دم تک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اسے خرچ بھی کرتے ہیں، بخیلی نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، مستحقین کو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور جو شخص زکوٰۃ نکالنے کے حقدار نہیں ہے وہ شخص جو بھی اللہ نے دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ اگر یہ صفت ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو اللہ کہتا ہے میری زبان میں یہ مومن ہے۔ اور جنت میں داخل ہونے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم مومن جب تک نہیں بنو گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔